صنم نے کہا، یار وہ میں تمہیں بتانا بھول ہی گئی تھی، سوری۔ الینا نے بہانہ بنایا۔ صنم سمجھ گئی تھی کہ وہ اس کو بتانا نہیں چاہ رہی، اسی لیے بات بدل دی۔ اوکے یار، چلو کچھ کھاتے ہیں، مجھے تو بہت بھوک لگی ہے، صنم نے کہا اور کینٹین والے کو اپنے پاس بلایا اور اس کو آرڈر دینے لگی۔ ان سب میں الینا خاموش بیٹھی کل ہوئے واقعے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ الینا تم کہاں گم ہو یار، کوئی مسئلہ ہے کیا؟ صنم نے کہا، ہاں یار، ابھی میں جب کالج آ رہی تھی تو امی کو چکر آ رہے تھے، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، بس اسی وجہ سے پریشان ہوں۔ الینا نے کہا، تو یار ان کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا چاہیے تھا۔ ہاں یار، لیکن امی نے منع کیا اور کہا کہ میں نے صبح سے کچھ کھایا نہیں، بس اسی وجہ سے چکر آ رہے ہیں۔ الینا نے کہا، اچھا، ہو سکتا ہے یہی بات ہو، صنم نے کہا۔ الینا نے سر ہلایا اور کہا، ہاں ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد الینا اور صنم نے اپنی اپنی چاٹ فنش کی اور اپنی کلاس کی طرف چل دی۔ کالج سے چھٹی پر الینا پیدل اپنے گھر کی طرف روانہ تھی۔ دوپہر کا وقت تھا اور سڑک بالکل سنسان تھی۔ اس کو ڈر بھی لگ رہا تھا، اس لیے وہ جلدی جلدی اپنے قدم بڑھا رہی تھی۔ سامنے بائک پہ آتے ہوئے اسے دو لڑکے نظر آئے جو شکل سے ہی گنڈے لگتے تھے۔ الینا نے اپنے قدم اور تیز کر لیے، وہ جلدی جلدی آگے بڑھنے لگی۔ ان دونوں لڑکوں نے آ کر الینا کے سامنے بائک روکی۔ الینا خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی، اس سے پہلے اس سچویشن کا کبھی سامنا نہیں کیا تھا۔ بائک پر جو گنڈا بیٹھا ہوا تھا اس میں سے ایک اترا اور کہا، او جانے من، کہاں چل رہی ہو؟ بولو تو ہم لفٹ دے دیں، خباثت سے کہا۔ الینا کو اس کی باتیں سن کر اور بھی ڈر لگ رہا تھا، کیونکہ گنڈے کے لہجے سے ہی ہوش کانپ رہی تھی۔ میرا راستہ چھوڑو، الینا نے خود کو مضبوط بنتے ہوئے کہا۔ راستہ کہاں ہے، ہمارے پاس ہی تو ہے تمہارا، سارے راستے آ کر رکتے ہیں۔ اس گنڈے نے ایک بار پھر سے الینا کو ڈرایا۔ جب الینا کو کچھ سمجھ نہیں آیا اور وہ گنڈا آگے بڑھنے لگا تو اس نے پیچھے سے مٹی اٹھائی اور اس گنڈے کے آنکھوں میں پھینک دی اور وہاں سے بھاگنے لگی۔ اے سالی، رک، کہاں جاتی ہے؟ تو اس گنڈے نے الینا کو گالی دی۔ الینا نے کچھ نہیں بولا، بس بھاگتی رہی۔ اس کا بیگ بھی وہیں پر گر گیا تھا۔ وہ بہت زیادہ تیزی سے بھاگ رہی تھی جب بیچ میں آئے پتھر کو نہیں دیکھا اور وہ وہاں پر گر گئی، جس سے اس کے ہاتھ چھل گئے اور اس کا دایاں گال بھی بہت بری طریقے سے سڑک پہ جا لگا، جس سے خون بہنے لگا۔ وہ گنڈے ابھی پیچھے تھے، وہ ہمت کر کے اٹھی اور دوبارہ بھاگنے لگی، کیونکہ اس کو خوف تھا اپنی عزت چھن جانے کا۔ وہ آگے بھاگتی جا رہی تھی۔ جب اسے ایک گاڑی نظر آئی، وہ بے اختیار گاڑی کے سامنے آئی، جس سے گاڑی والے کی گاڑی رک پڑی۔ یزادن جو آفس جا رہا تھا، وہ جس طرف سے آفس جاتا تھا اس طرف آج ٹریفک تھا، اسی وجہ سے وہ اس راستے آیا۔ لیکن جب اپنی گاڑی کے سامنے ایک لڑکی کو آتے دیکھا تو اس کو بے اختیار غصہ آیا اور وہ گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر آیا۔ الینا نے دیکھا کہ اس دن والا لڑکا ہے تو وہ تیزی سے یزادن کی طرف بھاگی اور اس کے گلے لگ گئی۔ یزادن نے جب اس کی حالت دیکھی تو اس کو 2 منٹ میں سارا واقعہ سمجھ آ گیا۔ رہی صحیح کسر پیچھے بھاگتے گنڈوں نے پوری کر دی۔ یزادن نے الینا کو اپنے سینے سے ہٹایا اور گنڈوں کی طرف بڑھا۔ وہ بے اختیار ان پہ لاتوں اور مکوں کی برسات کرنے لگا۔ وہ کسی جنونی انسان کی طرح ان کو مار رہا تھا۔ تم لوگوں کی ہمت کیسے ہوئی میری لٹل فیری کو ہاتھ لگانے کی؟ تم لوگوں کے ہاتھ ہی نہیں رہنے چاہیے۔ اس نے ان دونوں گنڈوں کے ہاتھ توڑ دیے اور ان کو وہیں چھوڑ کر الینا کے پاس آیا۔ تمہیں کیا ضرورت تھی اس سنسان سڑک پہ اکیلے آنے کی؟ یزادن نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور غصے سے چیخا۔ الینا، جس کے ہاتھ پر گرنے کی وجہ سے چوٹ لگی تھی، یزادن نے بے اختیار اس کو خود میں بھینچا۔ آئی ایم سوری لٹل فیری، میں تمہیں کوئی درد نہیں دینا چاہتا تھا۔ الینا کو اس کے حصار میں اپنا آپ محسوس ہوا اور اس نے رونا شروع کر دیا۔ یزادن نے جب اس کے رونے کی آواز سنی
تو کہا کہ کیا ہوا لٹل فیری، زیادہ درد ہو رہا ہے؟ یہ زادن نے الینا کو اپنے حصار سے ابھی بھی نہیں نکالا تھا۔ الینا نے ہاں میں سر ہلایا۔